عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم سونا چاندی کرنسی، اس کے شروط کیا ہیں، مقدار کیا ہے اور نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح سے مال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی ہم نے جانا تھا. آج کے درس میں انشاءاللہ جانوروں میں اور کھیتی باڑی میں، زراعت میں کیا شروط ہیں زکوٰۃ کے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں بتانے کی کوشش کی جائے گی. جانوروں میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے 2 اہم شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غیر عاملہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ جانور کسی کام کے لیے نہ رکھے گئے ہوں. مثال کے طور پر بیل گاڑی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جانور، یا کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے لوڈ ان لوڈ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جانور. اس کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف آپ اپنی بڑھوتری کے طور پر، یا آپ اپنے پاس پالے ہوں اس کو بڑھوتری کے طور پر، جس کی نسل بڑھتے جاتی ہو. تو پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط، سال کا اکثر حصہ وہ چرتی ہوں، مطلب کسی کھلے میدان میں، جسے چرواہا بکریوں کو، اونٹ کو وغیرہ چرانے کے لیے کہیں لے جاتا ہے، اور کوئی اور خالی میدان سے یا حکومتی جگہ سے، دیگر جگہوں سے وہ چرتے ہوں. سال کا اکثر حصہ اگر وہ اپنے پیسے کی کمائی سے گھاس کھلاتا ہے، سال کا اکثر حصہ اپنے پیسوں کی کمائی سے گھاس کھلاتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ پہلی شرط جیسے میں نے بتائی، اگر وہ جانور کسی کام کے لیے رکھا گیا ہو، لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے یا زراعت کے لیے یا دیگر کام کاج کے لیے اگر رکھا گیا ہو جانور، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ تیسری شرط مقدار. مقدار کیا ہے؟ 4 اونٹ اگر ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری دینی ہے. 4 اونٹ تک زکوٰۃ نہیں ہے. 5ویں اونٹ سے اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری دینا ہے. پھر اس طرح سے مقدار بڑھتی جائے گی. 10 اونٹوں پر 2 بکریاں، 15 پر 3، 20 پر 4 بکریاں، 20 سے 24 تک 4 بکریاں دیں گے. جیسے ہی 25 اونٹ ہو جائیں گے تو 1 اونٹ، 1 سال کی 1 اونٹی دی جائے گی. اگر بیل، گائے، بھینس اس قسم کے، چاہے وہ کئی اقسام ہیں، چوانڈ ہو یا دیگر ہو، کچھ بھی ہو، گائے کی قسم سے ہو، بیل کی قسم سے ہو، بیف کی قسم سے ہو، اور اس میں بھینس بھی شامل ہے، 29 تک زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے پاس اگر 29 ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. 30 ہو جاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے. 30 ہو جاتے ہیں، 30 اگر پہنچ جاتے ہیں مقدار، تو اس میں زکوٰۃ ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس بکرے ہیں، اب بکرے میں چھیلی بھی آ گئی، دمبا بھی آ گیا، جتنے بھی بکروں میں اقسام ہیں جو بقرعید میں بطور ذبیحہ کے استعمال کیا جاتا ہے، قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر بکریاں ہیں تو 39 بکریوں تک بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے ہی اس کی مقدار 40 کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے. 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ نکالی جائے گی. اگر کوئی جانور کسی کے پاس فارم کی شکل میں ہے، فارم کی شکل میں بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یا کوئی بھی جانور، یہ تینوں جانوروں میں سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کا چارہ، ان کا کھانا پینا وغیرہ یہ خود خرچ کرتا ہے. اس کے لیے یا تو وہ فارم میں اگانا پڑتا ہے، اس کے لیے کافی محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، یعنی خود کا خرچ، اخراجات لگتے ہیں فارم کے لیے. تو ایسی صورت میں
اس میں جانوروں کا حساب نہیں آئے گا زکات میں، بلکہ تجارت کے حساب سے جائے گی زکات۔ بات سمجھ میں آئی؟ تجارت کے حساب سے جائے گی زکات۔ جیسے کسی کے پاس بیل ہو، بیل 100 کی تعداد میں ہو، تو وہ تعداد کا حساب نہیں رکھیں گے ہم، بلکہ اس کی قیمت کا حساب رکھیں گے کہ آپ کے پاس پورے سال میں بیلوں کی آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے پاس فارم ہے، یا بکریوں کا آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے پاس فارم ہے، تجارت کے غرض سے آپ بکریاں رکھے ہیں بیچنے کے لیے، اور اسی طرح تجارت کے غرض سے آپ بیل رکھے ہیں، تجارت کے غرض سے آپ اونٹ رکھے ہیں، تو تجارت مال تجارت میں جیسے زکات نکالتے ہیں ویسے ہی اس میں زکات نکالیں گے۔ یعنی پورے سال میں آپ کے پاس جو ایوریج ہوتا ہے، ایوریج مال ہوتا ہے، اس اعتبار سے آپ نکالیں گے۔ مثال کے طور پر 10 سے 15 لاکھ کے درمیان آپ کا پورا سال میں 10 لاکھ کا بھی مال رہتا ہے، 15 لاکھ کا بھی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں 12.5 لاکھ کے حساب سے آپ کیا کریں گے؟ تجارت، بحیثیت تجارت آپ اس میں زکات نکالیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی جانوروں کی۔ چوتھی چیز زراعت۔ زراعت میں زکات کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی بھی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ 5 وسق ہو۔ 5 وسق بولے تو تقریباً 592 kg۔ آپ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اس میں جو اناج نکلتا ہو وہ کتنے kg ہونا؟ 592 kg، 5 وسق۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کچی ترکاری یا پھر کچے پھل نہ ہو، مثال کے طور پر، بلکہ وہ ایسا اناج ہو جس کو سیو کیا جاتا ہو، جیسے راگی، چاول، گیہوں، اور اسی طرح سے جو، کارن، یہ جتنی بھی چیزیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کی جیسے ہی فصل نکالیں تو یہ اناج کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جو اناج کو محفوظ کیا جاتا ہے، جس کو سیو کر کے رکھنے سے خراب نہیں ہوتا، کھجور، تو اس میں آپ زکات نکالیں گے۔ وہ ترکاریاں، وہ پھل جس کو آپ زراعت کے بعد رکھنے سے خراب ہو جاتے ہیں، آم ہے یا دیگر ترکاریاں ہیں، کوتھیمر، جتنی بھی ترکاریاں، پودینہ ہو، کوتھیمر ہو، اس میں سب زکات نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کے پاس کھیتی ہے، وہ صرف کچی ترکاریوں کی کھیتی ہے، تو وہ تجارت کے حساب سے نکالے گا۔ یعنی وہ بیچ کر کے جو منافع اس کے پاس آتا ہے، منافع آنے کے بعد خرچ سب کر کے جو سیونگ اس پر ہوتی ہے، پھر وہ 1 سال گزر جائے تب جو ہے زکات نکالے گا۔ تو 2 شرطیں آپ اس میں ضرور یاد رکھیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ کچی ترکاری یا کچا پھل نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس پھل کو سیو کر سکیں۔ اب انگور ہے، انگور کو بطور کشمش سیو کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ڈرائی فروٹ، اس کو بھی ہم سیو کر سکتے ہیں، تو اس میں زکات نکالیں گے۔ اس کے علاوہ جو کچی ترکاریاں ہیں اس میں زکات نہیں ہے۔ اور دوسری شرط، وہ 592 kg ہو آج کے وزن کے حساب سے۔ تو کب نکالیں گے؟ اس میں کیا اس میں بھی 1 سال گزرنا ہے؟ نہیں، جس دن فصل کی کٹائی ہوتی ہے اس دن نکالنا ہے۔ اگر 592 kg کو پہنچ جاتا ہے اس دن آپ کو نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ اس میں 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اگر آپ کی کھیتی قدرتی طور پر اگتی ہے، بارش سے یا پھر آس پاس ندی ہو، نہر ہو، نہر سے پانی آ کر کے آپ کی کھیتی کو ملتا ہے آٹومیٹک، یا آپ نے ایک راستہ بنا لیا، اسی سے آپ کو قدرتی طور پر آپ کی کھیتی اگر سیراب ہو تو آپ اس میں 10واں حصہ نکالیں گے۔ کتنا حصہ نکالیں گے؟ 10واں حصہ۔ اور اگر آپ موٹر لگائے ہوں اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے، آپ نے کوئی بور یا پھر موٹر خرچ کیا ہو اپنے پیسوں کا، تو ایسی صورت میں اس میں 5واں حصہ زکات نکالیں گے، یعنی 100 میں 5 روپیہ۔ اور اگر قدرتی طور پر اس کی فصل اگی ہو تو 100 میں 10 روپیہ کے طور پر آپ زکات نکالیں گے۔ یہ طریقہ ہے زراعت کا اور جانوروں کا۔ اس کے علاوہ سونا اور چاندی کا کل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور مال تجارت کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ دفینہ، دفینہ کا مطلب کسی کی زمین ہے، زمین کی کھدائی کے وقت خزانہ نکل گیا، تو ایسی صورت میں جب خزانہ نکلتا ہے اسی وقت 5% زکات اس کی نکال دینا ہے۔
جب خزانہ نکلتا ہے تو اسی وقت کتنا نکال دیں گے؟ 5% زکوٰۃ نکال دیں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ اپنی استعمال کے لیے رکھے ہیں، اپنے یوز کے لیے رکھے ہیں، تو اس میں سب زکوٰۃ نہیں ہے. بہرحال یہ کچھ مختصر سی معلومات تھیں. اب کل کے درس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزے، ہمارے عبادات، ہماری نمازیں، قیام، دعائیں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.